اس کو لکھنے کی کیا ہے؟ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سوال ہو رہا ہے کہ میں حدیث لکھ لوں، نمبر 1۔ نمبر 2، لکھنے کی وجہ بھی عرض کی جا رہی ہے کہ میں اس لکھنے سے مدد لینا چاہتا ہوں، ان استعین، میں لکھنے سے مدد لینا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ اجازت، تو سرکار نے کیا عطا فرما دی؟ اجازت۔ اب یہ جو لکھنا ہے کیا ہے؟ یہ اللہ ہے یا اللہ کا غیر ہے؟ لکھنا، حدیث کو لکھنا، سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ حدیث کو لکھنا، یہ جو حدیث لکھی ہوئی ہے، اسی حدیث کو جس کو ہم پڑھ رہے ہیں سنن دارمی سے، کیا یہ اللہ ہے؟ اونچی بولیں، اللہ کا غیر ہے نا؟ اور اجازت کون مانگ رہا ہے؟ صحابی رسول۔ کون مانگ رہے ہیں؟ توحید کے ٹھیکیداروں کو بھی کچھ عقل ہونی چاہیے کہ تم جتنا مرضی توحید پرست ہو جاؤ، صحابہ کے خربے میں درجہ تک بھی نہیں پہنچ سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، گمان بھی نہیں کر سکتے۔ وہ صحابی رسول ہو کے عرض کر رہا ہے اجازت ہو تو لکھنے سے مدد لے لوں، اجازت ہو تو لکھنے سے مدد۔ اگر یہ شرک ہوتا، اولاً تو صحابی شرک کی اجازت نہ مانگتے، ثانیاً چلو ان سے خطا ہو جاتی تو سرور دو جہاں تو منع کرتے کہ نہ کرتے؟ آپ فوراً فرماتے ادھر ایاک نستعین پڑھتے ہو نماز میں کہ ہم تجھی سے مدد چاہیں، اور ادھر کہتے ہو کہ لکھنے سے مدد لینی ہے۔ سرکار نے یہ جملے، سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے لکھ بھی لیا کر اور لکھنے سے مدد بھی حاصل کر لیا کر، اور لکھنے سے مدد بھی حاصل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ غیر اللہ کی مدد شرک نہیں ہے، غیر اللہ کی مدد شرک کوئی ذات بھی ہو اللہ کے سوا۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ تمام انبیاء سے زیادہ شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو ہمارا الحمدللہ سرکار کے بارے میں بھی یہی عقیدہ ہے۔ آپ مدد کرتے ہیں تو رب کے محتاج ہو کر مدد کرتے ہیں، آپ کو اللہ نے یہ شان دی ہے، آپ لوگوں کی مدد فرماتے ہیں، آپ لوگوں کی کیا فرماتے ہیں؟ مدد فرماتے ہیں۔ اب اس کا حوالہ لکھ لیں، کتاب کا نام ہے سنن، سین نون اور نون، سنن الدارمی، لکھنا آئے گا؟ الف لام دال الف را میم اور چھوٹی ہے الدارمی، ورنہ یہ دیکھ لیں لکھا ہوا تو عربی میں شاید آپ کو سمجھ آ جائے، اندر شاید کچھ آسانی ہے، اس کو دیکھ لیں جس کو لکھنا نہیں آتا۔ کتاب کا نام کیا لکھا ہے؟ دارمی، داری نہیں، صفحہ نمبر 144، حدیث کا نمبر ہے 499، 489، 489۔ لکھ لی ہے؟ مکتبہ بھی لکھ لیں، دار المعارفہ بیروت لبنان، جس کو آئے وہ لکھ لیں، جس کو نہیں آتا رہنے دیں۔ دار المعارفہ بیروت لبنان، بیروت لبنان۔ دوسری حدیث سنن دارمی سے، ان عبداللہ ابن دینار قال خطب عمر بن عبد العزیز الى ابی بکر ابن محمد ابن عمر ابن حزم
ان اکتب الی بما ثبت عندک من الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بحدیث عمر رضی اللہ عنہ. حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز، حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط لکھا. ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم، ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم، حازا اور میم. خط کا عنوان کیا تھا؟ خلیفہ راشد ہیں آپ کو عمر ثانی کا لقب ملا ہوا ہے. ان اکتب الی، خط کا عنوان تھا اس بندے کی طرف، کیونکہ یہ جو ابو بکر کے پردادا ہیں نا عمر بن حزم، ان کی طرف سرور دو جہاں علیہ السلام نے کئی احکامات لکھوا کر بھیجے تھے، کئی احکامات شریعت کے لکھوا کر بھیجے تھے. جب سیدنا عمر بن عبد العزیز کی خلافت کا دور آیا تو آپ نے، کیونکہ اس وقت ان کے بیٹے اس وقت موجود تھے، ابو بکر. کون موجود تھے؟ ابو بکر. عمر بن حزم کہ کیا لگتے تھے؟ آپ کے بیٹے کے یہ موجود تھے. تو فرمایا ان اکتب الی بما ثبت عندک من الحدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن عمر رضی اللہ عنہ. آپ کے پاس رسول اللہ کی جتنی احادیث لکھی ہوئی ہیں، رسول اللہ کی جتنی احادیث مبارکہ لکھی ہوئی ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جتنی احادیث آپ کے پاس لکھی ہوئی ہیں، وہ سب کی سب لکھ کے میری طرف روانہ کرو. وہ سب احادیث لکھ کر میری طرف کیا کرو؟ روانہ کرو. وہ سب کی سب احادیث لکھ کر میری طرف کیا کرو؟ سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کے آخر میں لکھا، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اگر احادیث کو تحریری صورت میں ہم نہ لے آئے تو ممکن ہے ذخیرہ احادیث دنیا سے مٹ جائے، ذخیرہ احادیث دنیا سے. اس لیے میں ان کو لکھوانا چاہتا ہوں، میں ان کو کیا کرنا چاہتا ہوں؟ لکھوانا چاہتا ہوں. صفحہ نمبر 145، کتاب وہی ہے سنن دارمی، اور حدیث کا نمبر 491. چار نو ایک 491. امام دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کا حدیث لے ہیں، غور سے سننا ہے حدیث کے جملوں کو. حضرت ابو ملیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو کہا جو آپ کے زمانے میں حدیث لکھنے کے مخالف تھے. حدیث کو لکھنے کے کیا تھے؟ مخالف تھے. آپ نے فرمایا یعیبون علینا الکتاب، ہمیں کہتے ہو کہ حدیث نہ لکھو، ہمیں اس وجہ سے روکتے ہو کہ ہم حدیث کو لکھتے ہیں. بھئی نہ لکھو. وقد قال اللہ تعالی، حالانکہ اللہ کریم نے قرآن میں فرما رکھا ہے، حالانکہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرما رکھا ہے علمها عند ربی فی کتاب، علمها عند ربی فی کتاب. یہاں کتاب کا معنی ہے جس میں کچھ لکھا ہوا ہو، جس میں کچھ
لکھا ہوا ہو کہ اللہ تو فرما رہا ہے، اللہ تو فرما رہا ہے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، فی کتاب، ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، ایک کتاب میں اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے۔ ہم وہی لکھ رہے ہیں تو ہمیں کیوں کہتے ہو کہ حدیث کو نہ لکھا کرو؟ حدیث کو، جو چیز اللہ نے لکھی ہوئی ہے، اگر ہم بھی وہی لکھ رہے ہیں تو ہمیں منع نہ کیا کرو، ہمیں منع نہ کیا کرو۔ غور کریں کتنی بڑی دلیل دی ہے ابو ملیح رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سنن دارمی صفحہ 145 حدیث کا نمبر 493، جو ابھی حدیث مبارکہ آپ نے لکھی، حدیث کا نمبر 493 ہے۔ نہیں، رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن انس یعنی حضرت سیدنا انس کے بیٹے، حضرت سیدنا انس کے بیٹے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان انسا کان یقول لبنی، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کو ارشاد فرمایا کرتے تھے، اپنے بیٹوں کو ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ کیا ارشاد فرمایا کرتے تھے؟ کہ جو علم تمہیں ملتا ہے نا، جو احادیث تم تک پہنچتی ہے نا، ان کو لکھ کے محفوظ کر لیا کرو، ان کو لکھ کے کیا کر لیا کرو؟ محفوظ۔ یہ کون سی مقدس ہستی ارشاد فرما رہی ہیں؟ سرکار کے مقدس صحابی، صحابہ کو بڑے بڑے شرف ملے ہیں، لیکن اس صحابی کو ایک خاص قسم کا شرف نصیب ہے۔ 10 سال، کتنا عرصہ؟ ان کی والدہ ماجدہ سرکار کی بارگاہ میں لے کے آئی نا، یا رسول اللہ یہ حضرت انس میرا بیٹا ہے، اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیں، اپنی خدمت کے لیے۔ سرکار دو جہاں علیہ السلام کی بارگاہ میں اتنی عرض کرنے کے ساتھ ساتھ عرض کی کہ ان کے لیے دعا بھی فرما دیں، ان کے لیے دعائے برکت بھی فرما دیں۔ 10 سال حضرت انس رضی اللہ عنہ نے سرکار کی دن رات خدمت کی ہے، اور اکثر جو آپ کی ڈیوٹی ہوتی تھی نا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین شریفین اٹھانے کی، اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھتے، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر مبارک کو اوڑھنے کی، پھر بچھانے کی، اس طرح کی ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی اکثر و بیشتر۔ اب والدہ نے کیا عرض کی تھی کہ میرے بیٹے کے لیے کیا فرما دیں؟ اب حضرت انس سے سنیے، دعائے برکت جب ملی تو ظاہری طور پہ کیا انہیں نظر آیا؟ ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرکات شرح مشکات کے اندر اسی حدیث کے بعد جس میں انس کی والدہ سرکار کے بعد چھوڑنے ہیں، برکت پہ کلام کرتے ہیں کہ حضرت انس سے پوچھو برکت کیسے میسر ہوئی جب سرکار نے دے دی دعا۔ آپ لوگوں نے کھجور کے بارے میں اتنا تو علم ضرور ہوگا آپ لوگوں کو کہ کھجور سال میں ایک مرتبہ پھل دیتے ہیں، کھجور کا درخت سال میں ایک مرتبہ، اس کے خلاف تو نہیں ہے نا؟ جہاں بھی کھجور ہے، حتیٰ کہ اجوا بھی ہے، کائنات کی سب سے بہترین کھجور، جسے سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت سے آئی ہے۔ یہ کہاں سے آئی ہے؟ صحیح حدیث۔ اجوا بھی سال میں ایک مرتبہ پھل دیتی ہے، اور مزے کی بات حضرت انس فرماتے ہیں سرکار نے جو دعائے برکت دی ہے، ملا علی قاری نے مرکات میں لکھا، میرے باغ میں تو یوں برکت آئی کہ وہی باغ پہلے سال میں ایک مرتبہ پھل دیتا تھا، جب سرکار نے دعا دے دی میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا، باقی سارے لوگوں کے باغ سال میں
اور میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا. اور آپ نے فرمایا اولاد میں یوں برکت ہوئی کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد میں سے 98 بندے دفن کیے ہیں. کتنے بندے دفن کیے؟ 98 افراد. غور کرو، سرور دو جہاں علیہ السلام کی دعا کا فیضان کہ اپنے اہل میں برکت کی مجھے دعا دی سرکار نے، تو 98 افراد اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکا ہوں. اپنا مثلا بیٹا، بیٹے کے بیٹے، اپنی بیٹیاں، بیٹیوں کی بھی آگے اولاد، ان افراد کی بات کی. 98 افراد میں اپنے ہاتھ سے کیا کر چکا ہوں. اور میرا باغ سال میں کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ پھل دیتا ہے. سرکار کو اپنے جیسا کہنے والوں سے سوال ہے، جو باغ پہلے 1 مرتبہ سال میں پھل دیتا ہو، اگر تم بھی سرکار جیسے ہو تو پھر کرو دن رات محنت. سرکار نے تو فقط فرما دیا تمہیں اجازت ہے مصلے بھی اٹھا لو. سرکار نے تو فقط زبان مبارک ہلا دی، تمہیں اجازت ہے مصلے اٹھا لو، وہیں مسجد بنا ڈالو، 5 وقت کی نمازیں پڑھو، تہجد پڑھو، اشراق، چاشت. موت تو ممکن ہے، لیکن سال میں 2 مرتبہ جو باغ پہلے 1 مرتبہ پھل دے رہا ہو، تمہاری وجہ سے یہ ہو سکتا؟ تو معلوم ہوا سرکار علیہ السلام عام بشروں جیسے اللہ کریم نے آپ کو نور علی نور، اور اگر بشری لبادہ میں بھی بھیجا ہے تو بے مثال لبادہ اوڑھ کے آپ تشریف لائے. بے مثال لبادہ اوڑھ کے آپ تشریف، آپ جیسا کسی حیثیت سے کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کسی حیثیت سے کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اب دیکھو نا، اتنا مقدس ہستی بھی اپنے بیٹوں کو کیا حکم دے رہے ہیں کہ حدیث کو لکھ لیا کرو. حدیث کو، پتہ نہیں لوگوں کو شرم نہیں آتی یہ جملہ بولتے ہوئے کہ 250 سال بعد جی حدیث کے لکھنے کا کام شروع ہوا. کتنا بڑا جھوٹ ہے، کتنا بڑا جھوٹ ہے. سرکار کے صحابہ خود لکھتے تھے، پھر اپنی اولاد کو حکم دیتے تھے کہ جو حدیثیں ہم سے تم تک آ رہی ہیں ان کو لکھ کے محفوظ کرو. ان کو لکھ کے کیا کرو؟ یہ آپ کے سامنے حدیث مبارک ہے. سنن دارمی صفحہ 146 حدیث کا نمبر 495. 146 حدیث 495. اگلی حدیث کو ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا. صفحہ یہی ہے، صرف حدیث کا نمبر تبدیل ہے. 498 400. حضرت بشیر بن نحیق رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت اكتب ما اسمع من ابی ہریرہ. آپ فرماتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ سے احادیث کا علم لینے جایا کرتا تھا. ابو ہریرہ سے کیا؟ احادیث کا علم لینے جایا کرتا تھا. فلما اردت ان افارقہ، اور جب میں آپ کی کلاس سے اٹھ کے جانے کا کیا کرتا؟ ارادہ کرتا، تو اس وقت میں کیا کرتا؟ جو کچھ احادیث میں نے آپ سے لکھی ہوتی